عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 44ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام قبول کرنے کا پورا واقعہ، پھر اس کے بعد کفار قریش کا ظلم و ستم بھی دیکھا اور سنا تھا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین جسے اسلام کہتے ہیں، مخالفتوں کے کن طوفانوں سے گزر کر ہم تک پہنچا، اور اسے ہم تک پہنچانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانباز صحابہ کرام کس قدر خطرناک ایذا رسانیاں برداشت کی، کس قدر سنگ دل انسانوں کا ہدف بنے، نشانہ بنے، کیسی سخت ترین بے رحمی کا مقابلہ کیا، اور کس درجے تکلیفیں جھیلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و نفسیاتی ایذا میں کفار قریش نے نہ قرابت کا لحاظ رکھا، نہ رشتے کا پاس رکھا۔ ان کے پاس جتنی بھی سخت ترین تکالیف دینی تھی وہ سب دے ڈالی۔ کچھ ایسے مناظر اور ملاحظہ فرمائیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رائے حق میں کیا کچھ گزری۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود تھے کہ عقبہ بن ابی معیط اونٹ جیسے بڑے جانور کی وزنی متعفن اوجھڑی، متعفن یعنی بدبودار اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ڈالتی۔ آپ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بکرے کی اور گائے یا بیل کی اوجھڑی کس قدر بوجھل اور وزنی ہوتی ہے، اور مگر ان کے مقابلے میں ایک ایسا جانور جو نہ صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے بلکہ اگلے دنوں کا کھانا بھی اور پانی بھی محفوظ کر لیتا ہے، ایسے ایک جانور کی وزنی اوجھڑی کسی کے پیٹھ پر رکھ دی جائے تو اس کی کیا کچھ درگت بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو سہتے رہے، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کچھ لمحات بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور اپنے ابو جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑیں اور رو پڑیں، اور پھر ووجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے ہٹانا شروع کر دیا۔ ووجڑی ہٹاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور ان کی زبان سے ووجڑی پھینکنے والوں کے لیے بے ساختہ بددعا بھی نکلتی جاتی۔ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال زار پر وہ زار و خطار روتے ہوئے گندگی کو پاک کرتی رہی۔ اسلام کے دشمنان میں ایک اور گھنونا چہرہ تھا جس کا نام تھا ابو جہل۔ ابو جہل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ داری تھی، یہ سوال اس شخص کی شقی القلبی کو دیکھ کر اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا رہتا ہے۔ عام طور پر یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ابو جہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ بات بعض مضبوط وجوہ سے صحیح نہیں لگتی۔ ایک تو یہ کہ وہ تو ہشام کا بیٹا مانا گیا، اور ہشام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بیٹا نہیں تھا، اور پھر شجرہ نسب کے اعتبار سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ ان دو شجرہائے نسب سے معلوم کیا جا سکتا ہے جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے،
محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن ابن مناف ابن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی القریشی، اور ابو جہل جس کا نام ابن ہشام تھا کا شجر نسب یہ ہے عمرو ابن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لؤی القریشی۔ ان دونوں شجروں کو ملاحظہ فرمائیں، ان دونوں شجروں میں ابو جہل کا شجر نسب مرہ بن کعب پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، یعنی مرہ دونوں کے جد اعلیٰ تھے۔ مرہ سے نیچے دونوں شاخوں کو ترتیب سے دیکھیں تو ابو جہل بہت دور کے رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد برادر تھا، نہ کہ چچا۔ واللہ عالم بالصواب، لیکن عام فہم میں یہی مشہور کیا گیا ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس نسب کو چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دور سے جو ہے چچا زاد بھائی تھا۔ بہرکیف باقی اللہ ہی جاننے والا ہے۔ ابو جہل کے سلسلے میں یہ معلومات المورد کے اسلامک ریسرچ کے فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، آپ وہاں جا کر کے بھی اس تفصیلات پر ایک مرتبہ پھر غور و خوض کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ابو جہل کا برتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سے ہی سنگین اور سخت ترین رہا ہے۔ دنیا کا کوئی چچا کیا اپنے بھتیجے پر اس قدر سخت بھی ہو سکتا ہے جس قدر ابو جہل تھا؟ اور یہی سوال تھا جس نے ہمیں ابو جہل کے اصل کو معلوم کرنے پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں ابو جہل کا شجرہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی، جو ہم نے اوپر آپ کے سامنے اپنے علم کے مطابق پیش کیا ہے، جہاں سے ہمیں جو تفصیلات مل سکتی تھی، اور آپ بھی اس کو معلوم کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہے۔ ابو جہل کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی اذیتوں اور ایذا رسانیوں کی مفصل داستان سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اس ظالم نے کیسے کیسے مظالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف رکھتے تھے کہ یہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا، یعنی صفا کی پہاڑی پر۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ابو جہل عادت سے مجبور، اس نے بہت ہی سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو سیرت ابن ہشام میں کچھ یوں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کوہ صفا کے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابو جہل گزرا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور سخت سست کہا، آپ کی دین کی عیب جوئی کی، اور اپنی دانش میں سمجھتا رہا کہ جیسے آپ کا معاملہ کمزور ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدتمیزی کے جواب میں ابو جہل سے کچھ نہیں فرمایا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی جو اپنے گھر میں تھی، ابو جہل کی باتیں سن رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے، قریش کی مجلس کا قصد فرمایا جو کعبۃ اللہ کے پاس تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گلے میں اپنی کمان گلے میں ڈالے، یعنی شکار سے لوٹتے ہوئے وہاں تشریف لائے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری تھے، اپنی تیر اور کمان سے شکار کیا کرتے تھے، اکثر شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی وہ شکار سے لوٹتے تو اس وقت تک اپنے گھر نہ جاتے جب تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر لیتے۔ طواف کے بعد قریش کی مجلس میں حاضر ہوتے، سلام فرماتے اور ان سے ضروری بات چیت کرتے۔ وہ قریش کے اعزاز یافتہ جوان مرد تھے، خوبرو بھی تھے اور سخت مزاج کے بھی حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوہ صفا سے نکل جانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن جدعان کی اسی باندی کے پاس سے گزرے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا۔ اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برتاؤ ابو جہل نے اختیار کیا تھا، اس کا سارا ماجرا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہوئے باندی نے سب کچھ وہ کہہ ڈالا جو اس نے وہاں سنا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، اے ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمارہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کاش آپ اس آفت کو دیکھتے جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو الحکم ابن ہشام کی جانب سے آ جائی،
ابو الحکم یا ابو جہل کی کنیت تھی. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھا ہوا پایا تو ایذا پہنچائی اور گالیاں دی. جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ تھی ان باتوں کو کہہ کر ان کی اس نے انتہا کر دی اور پھر چلتا بنا. اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات بھی نہیں کی. یہ پوری باتیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی. بہرکیف اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جہل کے ہاتھوں توہین ہو. اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس بات کو کہ وہ ان کے حبیب کی توہین ہو. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعزاز رکھنا چاہتا تھا اور قیامت تک باعزاز رکھے گا. جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر بھی گستاخی کی ہے اور تا قیامت تک کوئی کرے گا تو اس کی سزا خود اللہ دیتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کو سزا دینا ہی ہے. یہ سارا ماجرا سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برانگیختہ کر دیا سارا ماجرا اور وہ فوراً تیزی سے وہاں سے نکل گئے. کسی کے پاس بھی نہیں رکے. جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ابو جہل کو وہاں دیکھا کہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے. سیدھا اسی کی طرف رخ کیا اور قریب جا کر اپنی کمان اٹھائی اور اس زور سے سر پر دے مارا کہ ابو جہل کا سر زخمی ہو گیا اور پوچھا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟ لے سن لے، میں بھی اب انہی کے دین کا پیروکار ہو گیا. میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اگر تجھ میں دم ہے تو مجھ سے وہی برتاؤ کر کے دیکھ لے جو تو محمد سے روا رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، ابو جہل کا گالی دینا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف برانگیختہ کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے ان کے لیے جوار رحمت میں یعنی دین میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بنایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اچانک حملے سے بوکلائے ہوئے بنی مخزوم کے لوگ جو موقع واردات پر موجود تھے ابو جہل کی مدد کرنے کے جوش میں حضرت حمزہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ابو جہل نے کہا کہ حمزہ کو جانے دو، واللہ میرا بھی تو قصور ہے، میں نے بھی تو ان کے بھتیجے کو بری بری گالیاں دی تھیں. یہ واقعہ آخرکار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا اور انہوں نے اپنے اسلام کی پیروی کا زبانی اعلان بھی کرتے ہوئے اپنے اسلام کو مکمل کر دیا. ناظرین، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پیروی اختیار کر لی تو سرداران قریش کو معلوم ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوی تر اور محفوظ ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت حمزہ کا اپنا ایک رعب، ان کا اپنا ایک دبدبا تھا. موقع پانے کے باوجود ان لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان درازی کر سکیں یا ایذا پہنچا سکیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد. بہرکیف ناظرین، یہ تھی کچھ تفصیلات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی ایذا رسانیوں کی تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی. یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اور بھی کچھ واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے سامنے کبھی نہیں آتی بھی ہیں تو ہمیں یاد نہیں ہے، لہٰذا اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں. آپ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام سے جڑے رہیں. اپنے دوست و احباب اور اپنے خویش و اقارب کو بھی اس پروگرام سے استفادے کا موقع فراہم فرمائیں. لنک کو شیئر کریں، اس کا تذکرہ فرمائیں اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں، اگلی قسط کا انتظار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام. آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن. آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا.